اچھا طالب علم جو ہوتا ہے وہ کتاب سے اسی طرح تعلق رکھتا ہے جس طرح اس کے کھانے پینے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور یہ کہ اچھا طالب علم جو ہوتا ہے وہ کوآپریٹو ہوتا ہے. کوآپریٹو ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے طالب علموں کے ساتھ اپنے دوسرے کلاس فیلوز کو اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ آؤٹ آف دا وے جا کے بھی ان کی ہیلپ کرتا ہے. کیونکہ ایک اٹالین پروورب ہے جس کا انگریزی ترجمہ یہ ہے کہ وی لرن تھرو ٹیچنگ. وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس نے اگر بہتر انداز میں سیکھنا ہے تو وہ تبھی سیکھے گا اگر وہ ٹیچنگ کرے گا. تو اگر وہ کوئی چیز خود سیکھتا ہے تو اس کو سکھاتا ہے تو وہ چیز سیکھی ہوئی چیز جو ہے وہ زیادہ اس کے لیے کام آئے گی. تو اچھا طالب علم اس چیز کو بھی جانتا ہے اور وہ نک چڑھا نہیں ہوتا, وہ ہمبل ہوتا ہے, عاجز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اور اچھا طالب علم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ عاجز رہتا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے اور اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو ہمیشہ وہ عاجزی, انکساری, ملنساری سوشل ایٹیٹیوڈ جو اس کا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے اور سمائلنگ فیس رکھتا ہے, رائٹ. اور سمائلنگ فیس جو ہے یہ تو ایک صدقہ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ, کہ یور اسمائل ایٹ یور بردرز فیس از این ایکٹ آف چیریٹی. تو یہ ہے کہ اس کا چہرہ مسکراتا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسمائل از کانٹیجیس, چھوت کی بیماری کی طرح جیسے وہ پھیلتی جاتی ہے تو وہ مسکراتا ہے. اچھا طالب علم جو ہے اس کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا ہے اور فروننگ یعنی کہ ماتھے پہ اس کے سلوٹیں نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کے ساتھ ملنساری سے محبت کے ساتھ وہ پیش آتا ہے. اچھا اب ایک اچھا طالب علم جو ہے اگر آپ نے بننا ہے تو آپ نے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, زمانے کے ساتھ ساتھ فلو کرنا ہے. اور زمانہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک اچھے طالب علم کو سکلز بھی آنی چاہیے. اور ماڈرن جو ٹیکنیک ہے, ماڈرن ریسرچ ہے وہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کچھ سکلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں, تفصیل سے ان پہ پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. فی الحال شیئر کروں گا کہ کچھ ہارڈ سکلز ہیں, سکلز کہتے ہیں مہارتوں کو, کچھ ہارڈ سکلز ہیں, کچھ سافٹ سکلز ہیں. تو ان میں ہارڈ سکلز کو ہم پہلے دیکھیں گے, وہ جو ریسرچ بتاتی ہے کہ ان سکلز پہ آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے, ان سکلز پہ آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اور ان میں پہلی بات ہے کہ ٹیکنیکل سکلز ہیں. ٹیکنیکل سکلز, ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہے بچے نے اور ٹیکنالوجی کو سیکھتے ہوئے اس میں کمپیوٹر سکلز سب سے پہلے آتی ہیں. کیونکہ آج اگر آپ کمپیوٹر سیکھیں گے تو کل آپ کو پڑھاتے وقت یا زندگی میں کمپیوٹر کو یوز کرتے وقت وہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور اس میں کمپیوٹر سکلز میں کیا کچھ آ سکتا ہے کہ مائکروسافٹ آفس سکلز ہیں. اس کے علاوہ انالیٹیکل سکلز اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ انالیسز آنا چاہیے. اسے چیزوں کو دیکھ کے رٹا رٹایا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے اس کا, چیزوں کو دیکھ کے اسے انالیسز کرنا آنا چاہیے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ایک اچھے طالب علم کو ابھی سے مارکیٹنگ سکلز آنی چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے, سودا لیتے وقت یا بیچتے وقت کیا کرنا ہے, اور اس کے لیے بڑے ہونے کا انتظار نہیں کرنا. پھر پریزنٹیشن سکلز, پریزنٹیشن سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں کہ کلاس کے سامنے, کسی گروپ کے سامنے, کسی میٹنگ کے سامنے ایک اچھی پریزنٹیشن کیسے دینی ہے, یہ پریزنٹیشن سکلز جو ہے یہ بھی ہارڈ سکلز پہ. پھر مینجمنٹ سکلز, چیزوں کو کیسے مینج کرنا ہے. آپ نے کسی دفتر کو, کسی ادارے کو, کسی فرم کو, آرگنائزیشن کو کیسے اچھے طریقے سے مینج کرنا ہے, اسے مینجمنٹ سکلز بھی آنی چاہیے. اور پھر پروجیکٹ مینجمنٹ سکلز. پروجیکٹ مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ بچے کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے. ابھی میری بیٹی ابھی کلاس 7 میں ہے اسکول میں, لیکن اسے پروجیکٹ دیا گیا ہوا ہے, وہ پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان ٹیچرز کا مطمع نظر یہ ہے کہ بچوں کو ابھی سے رٹے سے دور کر کے انہیں زندگی کے دور میں لگایا جائے. تو یہ پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے نا یہ بھی اسکل آنی چاہیے بچے کو. یہ کچھ ہارڈ سکلز تھیں. اب کچھ سافٹ سکلز ہیں. سافٹ سکلز میں پہلی چیز یہ ہے دیر آر 7 سافٹ سکلز جو وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں, ریسرچ ریکمینڈ کر رہی ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو آنی چاہیے. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ لیڈرشپ سکلز. لیڈرشپ سکلز ہونی چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کے اندر کہ وہ اس کو لیڈ کرنا آنا چاہیے. یعنی کہ اگر ٹیچر گروپ ٹاسک دیتے ہیں تو اس کو ہاؤ ٹو لیڈ, ہاؤ ٹو بیکم اے لیڈر. اسے بلکہ یہ کہا جاتا ہے آئیدر بی اے لیڈر اور اے فالوور اور گیٹ آؤٹ آف دا وے.
یا تو لیڈر بنے یا فالوور بنے یا پھر نکل جائیں. تو اس کو اسٹوڈنٹ کو لیڈر بھی بننا چاہیے اور فالوور بھی بننا چاہیے. آرمی میں جب بچے انٹرویو دینے جاتے ہیں، بہت ذہین بچے جو ہیں وہ بعض کا انٹرویو ISSB کا نہیں کلک کر پاتے. اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لیڈرز بننا چاہتے ہیں، فالوورز نہیں بننا چاہتے، وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو لیڈر بھی بننا ہے اور فالوور بھی بننا ہے. تو لیڈرشپ سکل جو ہے نا وہ بھی ہونی چاہیے. اور فالوور بننے کے لیے اگلی چیز جو ہے وہ ٹیم ورک. اوکے، ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیم ورک بھی ایک سکل ہے، مل کے کام کرنا ہے. دیکھیے کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، اس میں ایک بندہ اگر گیند کو لے کے بھاگتا پھرے گا گول نہیں کر پائے گا جب تک پوری ٹیم نہیں چلے گی، کام کرے گی. تو اسی طرح اسے ٹیم ورک بھی آنا چاہیے. اور اس کے بعد اگلی چیز جو ہے سافٹ اسکل میں وہ تیسری وہ ہے کمیونیکیشن اسکلز. کہ کہا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن از دا کموڈٹی آف کنگس. بادشاہوں کی یہ میراث ہے، بادشاہ اسے استعمال کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہی نوز ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ، ہاؤ ٹو کنورس ود پیپل، ہاؤ ٹو ٹاک ٹو پیپل اور ہاؤ ٹو آنسر پیپل بیک. تو اس طریقے سے اس کی کمیونیکیشن سکلز جو ہے نا وہ بھی اپنی بات کو، جسے ابلاغ کہتے ہیں نا، ابلاغیات جو ہے کمیونیکیشن سکلز اس کی وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. پھر اگلی چیز ہے پرابلم سالونگ سکلز. بچے کو پرابلم سالونگ بھی آنی چاہیے کہ کیسے جو ہے نا وہ اس کے سامنے اگر کوئی مسئلہ آ گیا، اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کو کیسے سالو کرنا ہے. دس از کالڈ پرابلم سالونگ سکلز. اور پھر ورک ایتھک بھی آنا چاہیے. جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے وہاں کے ایتھکس کیا ہیں، وہاں اخلاقیات کیا ہیں، خواتین سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے باس سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے سبارڈینیٹس جونیئر سے کیسے بات کرنی ہے. یہ اسٹوڈنٹ لائف میں سیکھا جاتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ٹیم ورک پہ بلیو کرے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے جیسا سمجھے، اپنے اور ان کو وہی محبت دے جس محبت کا وہ خود متمنی ہوتا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی یا اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے. وہ لچکدار رویہ ہوتا ہے اس کا. وہ اپنے آپ کو، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں کرے، کیا خیال ہے اگر ایسا کر کے دیکھیں، تو وہ اس پہ چلے گا، اس پہ عمل کرے گا، سوچے گا. تو وہ فلیکسیبلٹی. اور یہ تب آتی ہے جب بندے کے اندر ایمپتھی ہو. ایمپتھی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے شوز میں رکھ کے دیکھتے ہیں، دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، وہ ایمپتھی ہوتی ہے. تو ایمپتھی آنی چاہیے اور اس سے فلیکسیبلٹی اور اڈیپٹیبلٹی آئے گی. اور اگلی بات کہ انٹرپرسنل سکلز. انٹرپرسنل سکلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے کیسے رویہ اپنانا ہے، لوگوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے، اسے وہ آپس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ کیسے رکھنا ہے. یہ انٹرپرسنل سکلز کہلاتی ہیں. تو یہ وہ سکلز تھیں، کچھ ہارڈ سکلز اور کچھ سافٹ سکلز، جو ریسرچ کہتی ہے کہ بچوں کو، آج کل کے اسٹوڈنٹس کو یہ آنی چاہیے جو مستقبل میں ان کا فائدہ پہنچائیں گی، فائدہ دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ انہیں. یہ تھے جی. اور یہ جو باتیں ہم نے بھی شیئر کی ہیں، یہ کہ ایک اسٹوڈنٹس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، یہ مشکل کام نہیں ہے. الحمدللہ وی ہیو بین ٹرائنگ آور لیول بیسٹ ٹو امپلیمنٹ آل دیز ان آور اسٹوڈنٹس. تو بڑے عرصے سے یہ سارا کوشش کر رہے ہیں ہم. اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ماشاءاللہ ان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ جو ہے نا مشکل کے سر ذرا سوری